والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ عزیزان گرامی، رزق اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان میں ایک رزاق صفت ہے۔ اللہ کے ایک ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں، اس کے خالق و مالک ہونے میں کسی کو شک نہیں، اس کے وہاب و غفور اور رحیم ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں، اس کے رحمان اور رحیم ہونے میں کسی کو شک نہیں، مالک الملک ذوالجلال والاکرام ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں، باری اور مصور ہونے میں کوئی شک نہیں، فاطر السماوات والارض ہونے میں کوئی شک نہیں، ولی اور والی ہونے میں کوئی شک نہیں، صبور ہونے میں کوئی شک نہیں۔ پوری دنیا کو اگر شک ہے، اللہ کے رزاق ہونے پہ شک ہے۔ جتنا مرضی آپ بڑے عہدے پہ لے جائیں دنیا میں، بڑے سے بڑے نیک آدمی کو لے لیں اور چھوٹے سے چھوٹے گرے ہوئے آدمی کو لے لیں، سب کو اللہ کے رزاق ہونے پہ شک ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کو رزق نہ دینا آتا ہے، نہ وہ دیتا ہے، نہ اس کو تقسیم کار کا پتہ ہے، بالکل بے وقوف اور جاہل اور نکما ہے، اس کو کچھ نہیں پتا کہ رزق کس شے کا نام ہے۔ یہ ایک واحد دنیا کے اندر صفت ہے جس کا کنفیوژن پوری دنیا میں، اور سارے کافر بھی اس وجہ سے ہیں، منافق بھی اسی وجہ سے ہیں، اور مومن بھی اسی وجہ سے ہیں، اور جو کچھ فساد آپ کو اس وقت نظر آتا ہے دنیا کے اندر، سارے رزق کا تماشا ہے۔ یہ رزق نے برباد کر دیا امتوں کو، اور رزق ہی برباد کر رہا ہے ان امتوں کو، اور رزق ہی برباد کرے گا آئندہ آپ سب کو۔ اس صفت کا جتنا بڑا کنفیوژن ہے، اتنا بڑا کسی شے میں کنفیوژن آپ کو اللہ کے ایک ہونے میں، الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، مزارات نہ جاؤ فلانے پہ، اللہ کے رازق ہونے پہ شک ہے۔ اور ایک کو نہیں، جماعتوں کو، تنظیموں کو، تحریکوں کو، تبلیغیوں کو، ہر بندے کو شک ہے بھی اللہ صحیح رازق نہیں، اگر دیتا ہے تو صحیح نہیں دیتا، اس کو تقسیم نہیں کرنی آتی۔ اور یہ وہ شرک ہے جو شرک بڑے سے بڑے موحد کے دل کے اندر بھی میں نے پایا، بڑے بڑے متقیوں اور بڑے بڑے نیکوں کاروں کے میں نے جا کر دیکھا ہے، ان کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، اخیر میں نے دیکھا ہے وہ ٹھیک نہیں نکلے۔ مفسروں کو دیکھا ہے، محدثوں کو دیکھا ہے، مورخوں کو دیکھا ہے، تسبیح پھیرنے والے ولیوں کو تے، بابوں کو تے، جادوگروں کو تے، ان کو سب کو دیکھا میں نے۔ میری زندگی گزر گئی اس چکر رزق کے مسئلے میں، اپنے خاندان سے لے کر اور باہر تک، اور باہر سے لے کر اندر تک، میں نے سب کو اس ضمن میں کافر ہی پایا ہے، مومن کسی کو آج تک میں نے نہیں پایا۔ میرے ذہن میں نہیں کوئی اس طرح کا کوئی بندہ ابھی تک آیا ہو کہ جس نے رزق کے مسئلے میں اللہ کو بڑا پیار کرنے والا اور بڑی محبت کرنے والا جو ہے نا وہ پایا ہو۔ یہ میں نے آج تک نہیں کسی کو۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، تسبیحاں پڑھتے ہیں رزق کی، اور جناب قرآن پڑھتے ہیں رزق کے لیے، اور جناب صبح کی تہجدیں پڑھتے ہیں رزق کے لیے۔ میں نے توکل نہیں پایا، میں نے توکل نہیں، عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، میں نے نہیں پایا کہ کوئی بندہ اللہ کو صحیح رازق مانتا ہو۔ ہر بندے کو اگر ڈر ہے تو اللہ کے رازق ہونے میں ڈر ہے، ہر بندے کو ڈر کہ رزق نہیں ملنا۔ اگر میں نے دکان نہ کھولی مجھے رزق نہیں ملنا، میں دکان ٹائم پہ نہ گیا تو مجھے رزق نہیں ملنا، جاب میں نے وقت پر نہ کی تو مجھے رزق نہیں ملنا، ہاں جی، اگر میں دین کو پڑھنے لگ گیا تو مجھ کو رزق نہیں ملنا، اگر میں آپ کے پاس کا سب درس سننے آ گیا میرا گاہک مڑ جانا، میرا رزق نہیں ملنا، رزق نہیں ملنا۔ ہاں جی، اگر ہم نے اپنے وقت کو اللہ کے شیڈول کے مطابق کر لیا کہ اتنے سے اتنے بجے تک میں نے کہنا میں رزق نہیں ملنا، سب جھوٹ ہیں۔ مشرک پہ ایک اتنا بڑا شرک ہے کہ اس شرک کا پتہ ہی کسی کو نہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کالی سیاہ رات کے اندر ایک کالی سیاہ چیونٹی ایک کالی سیاہ چٹان پر دور صحراؤں میں رینگ رہی ہے نا، اور اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اس طرح یہ ہر انسان کے دل میں یہ شرک رینگ رہا ہے کہ اللہ کو صحیح تقسیم نہیں آتی، یا اللہ صحیح رزق نہیں دیتا، یا اللہ پر اگر ہم نے بھروسہ کر لیا تو رزق پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، کنفیوژن کا شکار ہے یہ سارے کے سارے۔
یہ ایک واحد میں نے پایا اپنی پوری زندگی میں. میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس موضوع پر گفتگو نہ کروں. آپ جمعہ کا موضوع ہے اور اس کے اندر بھی یہی ہے نا کہ رزق چھوڑ کر آ جاؤ جمعے کی نماز کے لیے. بندوں نے کہا اللہ تیرا کوئی بھروسہ نہیں, تیرا کیا ہے؟ یہاں تو کہتا ہے میں رزق دوں گا, میری دکان بند ہوگی, 4 گاہک مڑ جانے, تیرے پاس رزق کہاں سے, میں نے بعد میں لینا, میں جمعہ پڑھنے آ گیا. یہ رزق ہے. اور رزق کے بارے میں ایک بات آپ کو سمجھانی کہ آج رزق کیا ہے. ہر چیز جو اللہ کی طرف سے مخلوق کو عطا ہوتی ہے وہ رزق کہلاتی ہے. ہر چیز, اس میں ہدایت سے لے کر روٹی تک, قابلیت, اس کے اندر حسن, جسم, طاقت, اقتدار, عہدہ, دسترس, پہنچ, عبور, روٹی, آنکھ, ناک, کان, حواس خمسہ, عقل, وحی, نبی, والدین, اولاد, مال, نوکر, چاکر, گھر, فیکٹری, دکان, مکان, ریڑی, اولاد, خوشحالی, امن, یہاں تک کہ بھیک مانگنا بھی, کوئی بھیک بھی مانگتا ہے تو یہ بھی رزق ہی دیا جا رہا ہے. کوئی شے باہر ہی نہیں. مخلوق ہو اور وہ کہے کہ میں رزق کے بغیر, یہ ہو ہی نہیں سکتا. مخلوق کا وجود ہی یہ بتاتا ہے کہ اس کو رزق کی ضرورت ہے. وجود ہی دینا ہی رزق ہے. تجھے خلق کرنا ہی رزق ہے. عدم سے وجود میں لے آنا ہی رزق ہے. تو نہیں تھا, نتھنگ تھا, سم تھنگ, کچھ ہو گیا, یہ رزق ہے. باقی باتیں بعد میں. یہ اندر جگر, میدا, یہ لبلبے, یہ انتڑیاں, یہ پیشاب کرنے کے راستے, یہ منہ کھانے کے راستے, یہ کان کے 2, یہ ناک کے اندر سے یہ زبان, یہ حلق, یہ انگلیاں ہلتی ہوئی, یہ پاؤں, یہ قابلیت, یہ دیکھنا, یہ سننا, یہ بولنا, ہر شے رزق ہے. ہر شے رزق ہے. لیکن ہم جس ادنا سا جو رزق ہے نا, اس رزق میں جو سب سے ادنا رزق ہے وہ روٹی ہے. سب سے ادنا رزق روٹی, بالکل گرا ہوا. آپ اس کے بغیر رہ سکتے ہیں, روزے میں رہتے نہیں, رہ سکتے ہیں, ذرا بالکل گرا. اور یقین جانے اسی ادنا رزق پر آپ کو اعتراض ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر. سارا اسی کی وجہ سے سارا رفڑ ہے, اور اسی کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر برباد ہوئی. اسی رزق کی غلط سوچ اپنائی, اس رزق کے بارے میں, اسی کے بارے میں غلط فہمیاں ہوئیں تو آپ نے غلط فیصلے لیے پوری زندگی میں. ساری زندگی آپ کے والدین, حتیٰ کہ میں کہہ نہیں چاہتا پہلے دور سے چلا ہے کام, اور نبی ساری زندگی یہی بتاتے ہیں کہ اللہ رزق دینے والا ہے, اللہ رزق دینے والا ہے. بتا 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 تھک گئے. بندے نہیں مانے کہ اللہ رزق دینے والا ہے, بندوں نے نہیں مانا. آپ کا نظام جو برباد ہوا ہے خلافت کا, وہ اس رزق کی وجہ سے ہوا ہے. یہ زیادہ ہو گیا, بندے بگڑ گئے. جب کم تھا پوری دنیا پر آپ کی حکمرانیاں تھی. ہاں جی, جب بڑھ گیا آپ برباد ہو گئے, آپ کی خوشحالیاں آپ کو لے ڈوبی. جب آپ بدحال تھے دنیاوی لحاظ سے, کسی کی جرت نہیں تھی آپ کی طرف. ہاں جی, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رزق کی قدر تو بہت کروائی ہے, اور کہا ہے کہ یہ فقر تک لے جاتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نبی نے خود زندگی فقر میں گزاری ہے, رزق میں نہیں گزاری. عامی آدمی کو ڈرایا کہ اللہ سے تو ڈر, تیرا ایمان اتنا مضبوط نہیں کہ تو سونے بادشاہ پہ اتنا اعتبار کر سکے. لیکن خود نبی علیہ السلام نے زندگی فقر میں گزاری. 3 دن تک لگاتار چولہا نہیں جلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. بی بی عائشہ صدیقہ کہتی کبھی وقت ہی نہیں آیا کہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آل محمد یعنی فاطمہ, حسن, حسین, علی, نبی کی 11 بیویاں اور حضور کی باقی بیٹیاں, آل محمد پر کوئی وقت نہیں کبھی ایسا آیا کہ 3 دن مسلسل ہمارے گھر میں آگ روشن ہوئی ہو کھانا بنانے کے لیے. اے بی بی پھر کس پہ تیرا گزارا اور تیرے شوہر کا گزارا؟ کہاں ہمارا گزارا 2 چیزیں, الاسودان, 2 چیزوں پر گزارا ہوتا تھا. ہم پانی اور کھجور کے ساتھ ہی اپنا وقت گزارا کر لیتے تھے. آج کی مرد اور عورت اپنے گھر کا خرچہ بتا سکتے ہیں. یہ خرچہ ہے میرے نبی کے گھر کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ یوٹیلٹی ہے میرے نبی کے گھر کی.
یہ بل ہے، اگر کسی نے بل لینا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا خرچہ ہمیں بتائیں اور بل دیں کاش صاحب، اس کے پہ کیا کیا خرچ ہوا کرتا تھا کھانے میں صرف، تو یہ میرے نبی کے گھر کا خرچہ لے لو۔ حساب مجھ سے کیوں مانگنا چاہتا ہے تو میں تمہیں اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب دے کر جاؤں گا۔ رسول خدا حساب دے کر گئے امت کو، بھی میں نے یہ کھایا، گھر بنا کے بتایا کہ یہ میرا گھر ہے، جتنا حجرہ شریف اس وقت ہے روضہ انور، 10 فٹ ادھر 15 فٹ ادھر کا، یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا خرچہ ہے، یہ امت دیکھ لے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ ہر وقت رزق کے بارے میں پریشان رہنے والے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہی نہیں ہو سکتے، یہ صاحبان ایمان نہیں ہو سکتے، یہ منافق بھی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، یہ کوئی اور ہی مخلوق۔ کافروں کے ایمان مضبوط ہیں ان کے، مسلمانوں کے ابھی تک ایمان مضبوط نہیں ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے امتوں پہ کوئی ڈر نہیں تم پہ کہ تم لوگ بھوکے مر جاؤ گے، مجھے یہ ڈر ہے کہ تمہیں مال اتنا آ جائے گا کہ تم جھوٹ پہ جھوٹ اور زندگیاں برباد کر ڈالو گے، مجھے تم پہ کوئی اعتماد نہیں۔ رزق وہ چیز ہے جس کے بارے میں نے پوری زندگی میں سمجھا ہے جا کر کے کہ کچھ بھی نہیں، ہر فیصلہ آپ کا رزق کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ آپ شادیاں اپنی بچوں کی کرتے ہیں تو مال دیکھتے ہیں، رزق دیکھتے ہیں۔ اپنے بچوں کو جو دینی تعلیم نہیں حاصل کرنے دیتے، صرف رزق کی بنا پر نہیں حاصل کرنے دیتے کہ یہ اگر نبی کا دین پڑھ گیا تو روٹی کہاں سے کل کو کھائے گا، یہ مولوی بن جائے گا۔ آپ کے دل کے اندر یہ ہے۔ قوموں نے اگر قوموں پر چڑھائی کی ہے تو اس وجہ سے کی ہے کہ ہمارا رزق کم پڑ گیا، اس قوم کے وسائل چھین لو، برباد کر دی قوموں نے اس کے اوپر۔ امریکہ کیا کرتا ہے، برطانیہ نے کیا کیا ہے، جنگیں جتنی بھی ہوئی ہیں رزق پر ہوئی ہیں کہ اللہ ہمیں نہیں دے گا کھانے کے لیے، کم پڑ جانا ہے، اگر ہم کھا رہے ہیں یاشیاں کر رہے ہیں تو یہ کم پڑ جائے گا۔ بادشاہوں نے سلطنتوں کی سلطنتیں برباد بھی کی اور چڑھائیاں بھی کی، کروڑوں لوگوں کا قتل و غارت اور خون کروایا صرف رزق کی بنا پر کہ مجھے آ جائے وہاں پر سارا۔ سرکار نے فرمایا ایک کے بعد ایک کی خواہش اگر پیدا ہوتی تو آدمی یہ بات سمجھ لے کہ اب قبر کی مٹی ہی اس کی خواہشوں کو پورا کر سکتی ہے۔ ابھی گئے یہ جیکٹ لے کے آئے، بہت پسند آئی، پھر بازار سے اور خرید لی، پھر اور خرید لی۔ فرمایا ابن آدم تجھے تو سونے کی مٹی کی، سونے کی وادی بھی دے دی جائے نا، پورا پاکستان وادی کشمیر سونے کی دے دی جائے تو پھر بھی ایک اور وادی کی حرص کرے گا۔ پورا کشمیر سونے کا بنا ہوا، اس کے درخت، اس کے پتے، اس کے دریا، اس کی گھاس بھوس، اس کے پہاڑ بھی بنا دیے جائیں تو پھر بھی یہی کہے گا میرا رزق کم ہے، اللہ نے تمہیں ٹھیک نہیں کیا میرے ساتھ، مجھے رزق نہیں دیا۔ جب آدمی اللہ کو یہ بات کہتا ہے تو دراصل وہ خدا کو اتنی گندی گالی دے رہا ہوتا اس کو پتہ نہیں ہے، وہ خدا کو گالی دیتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ جو چیز 24 گھنٹوں میں جب سے کائنات بنی ہے آج تک بند نہیں ہوئی، اسی چیز کے بارے میں کہتا ہے یہ مجھ پہ بند کر دی گئی، رزق میرا بند ہے، رزق کھولنے کا کوئی وظیفہ بتا دو۔ کبھی بند ہوئی نہیں، وقت آیا ہی نہیں۔ کبھی خالق جب تھا، اکیلا جب رہتا تھا تب اس کو رزق کی ضرورت نہیں تھی، پھر جب اس نے کچھ بھی خلق کیا ہو، کچھ بھی کہہ دو، جب مخلوق کا ارادہ اس نے کیا وہ رزق ہی تھا، وہ شروع ہو گیا پھر آج تک بند نہیں ہے۔ رزق دیتا تھا، رزق دے رہا ہے اور رزق دیتا رہے گا، کچھ اس کے رزق کا پتہ نہیں ہے۔ سارا مسئلہ اس رزق کا ہے۔ عورت اگر آج کاروبار کے اندر دھوکے ہیں اور منڈیاں برباد ہو گئیں اور سرمایہ دار سے لے کر غریب مزدور تک سب نے جو دھوکے کرتے ہیں وہ رزق کی پورا نہ ہونے کی بنا پر کرتے ہیں کہ شاید مجھے اب یہ رزق نہیں ملنا، ایسے رزق لے لو، اللہ نے کل نہیں دینا مجھے۔ جتنا دھوکہ ہے، مزدور 2 نمبری کرتا ہے مزدوری کے اندر تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ مجھے رزق نہیں ملنا، آج لے جاؤ۔ سرمایہ دار کہتا ہے مزدور کا خون نچوڑ لو، یہ رزق ہے، یہ ملنا یا نہیں ملنا۔ ہاں، رنڈی اگر بازار میں بیٹھی ہے تو وہ کہتی ہے جسم کو بیچ دو، جسم کو بیچ دو، کیونکہ رزق دینے والا کوئی نہیں، اگر میں نے عصمت نہ بیچی تو مجھے اللہ رزق نہیں دے گا، میں نے عصمت نہ بیچی مجھے اللہ رزق نہیں دے گا۔ وہ بھی اسی لیے بازار کے اندر بیٹھی۔ بھائی نے بھائی کا گلا کاٹا، اس کا حصہ کھا گیا،
کہ اس کے رزق سے میرا رزق پورا ہوگا. بہن کو وراثت سے محروم کر دیا کہ اس کے رزق سے میرا کیوں, اگر میں نے کم لیا تو یہ کام جو ہے یہ اس سے میرے باقی کام نہیں ہونے. 70 لاکھ میرے حصے میں آتا ہے, میں نے تو لڑکے لڑکیاں بیاہ دینے اس کے اندر, پھر بعد میں کیا کروں گا, اس لیے بہن کا بھی کھا جاؤ, بھائی کا بھی کھا جاؤ, بھتیجے کا بھی کھا جاؤ. اس کو اللہ کے رازق ہونے پہ یقین نہیں آیا کہ 70 لاکھ روپے اگر جس نے دیا ہے وہ 70 اور نہیں تمہیں دے سکتا. اس کو یقین نہیں آیا, اس نے حصہ کھا لیا وراثت میں, پامال کر دیا. مال حرام جس نے بھی کمایا صرف اس وجہ سے کمایا, اس وجہ سے کمایا کہ خدا رازق نہیں ہے. اس کا کنفیوژن دور نہیں ہوا اللہ کے بارے میں. جس نے بھی مال حرام کمایا, اور جو کچھ بھی اس وقت مال حرام کمایا جا رہا ہے سب رزق کی وجہ سے ہے. غلامیاں اور نوکریاں اس وجہ سے کی جاتی ہیں کہ ہم نے اگر سچ بولا باس ناراض ہو جائے گا اور میرا رزق منقطع ہو جائے گا, اس لیے مجھے جھوٹ بولنا چاہیے. ایک دوسرے کی جابز کرتے ہوئے ACR لکھواتے ہیں, اینول رپورٹ, تو کس لیے TCs کرتے ہیں, کس لیے وہ جا کر کے اس کی خوش آمدی اور تملقیں کرتے ہیں. کیوں یہ حکمرانوں کے ارد گرد وہی حکمران یہ کرپٹ لوگوں کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور کرپٹ ان کو اپنے گرد گرد اکٹھا کرتا ہے کہ رزق نہ کہیں کم ہو جائے, اس لیے اپنا نظریات کا سودا کر کے بدل جاؤ, لوٹے بن جاؤ راتوں رات. یہ رزق کا سارا مسئلہ ہے. کرپشن ساری رزق کی بنیاد پر. آپ کی عورت بدکار ہوئی, مرد سے مرد چلے گئے, عورتوں نے لیزبینز بن گئیں, کیا ہوا, فحاشی کا کون سا دروازہ نہیں کھلا. بلو پرنٹ بن کر مارکیٹ میں کیوں آئے کہ میں رزق حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کے ذریعے سے. گندی ویب سائٹیں کس لیے بنی کہ اس کے ذریعے سے رزق آئے گا. مولویوں نے نیٹ پر جھوٹ بولنے شروع کیے کیونکہ یوٹیوب سے رزق آتا ہے, رزق آتا ہے, اس کی لائکنگ سے رزق آتا ہے. بدعات کس لیے آئی, رزق آتا ہے. ہر جگہ سے رزق 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 کے بارے میں آدمی ہو گیا. اور اس کے بارے میں ہوا کیا, اسقاط حمل, رزق کے خوف نے کیا کیا, سب کو برباد کیا. عورت نے اسقاط حمل کرایا اور رزق ہو گیا. ابھی قانون پاس ہوا کل لاطینی امریکہ کے اندر کہ عورتوں کو حکومت نے اجازت دی کہ اب وہ سرعام اپنا اسقاط حمل کر سکتی ہیں. خبر میں پڑھ لیں, خوشیاں منائیں عورت نے. ماں جو کہتی تھی میں مر جاؤں بچہ زندہ, ڈاکٹر باقی رہنا چاہیے, آج ماں کہتی ہے بچہ مر جائے مجھے زندہ رہنا چاہیے تاکہ میری بدکاری کا نشہ اور میری بدکاری کا مزہ برقرار رہے. ماں اس لیے کہتی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا اپنی اولادوں کو نہ مارو رزق کے خوف سے. وہ تم کو بھی رزق دیتا ہے, ان کو بھی رزق دے گا. آپ نے اپنے لڑکوں کی شادیاں کیوں لیٹ کرتے ہیں کہ یہ کل کو کیا کھلائے گا اور کہاں سے کھلائے گا. بدکار رہے 25-30 سال کی عمر تک. میں نے اپنا لڑکا 17 سال 12 سال 14 سال کی عمر میں نہیں بیانا. کروڑوں خربوں روپے کے رزق ہیں, خدا سے اعتماد اٹھ گیا. اپنی اولاد کی پاک دامنیاں نہیں دیکھیں, رزق کے خوف سے 2 روٹیوں کے 4 روٹیوں کو برباد کر دی. اپنی بیٹیوں کی پاک دامنیاں نہیں دیکھیں. پڑھو ان کو حیض آگے 12 سال کی عمر کے اندر 30 سال کی عمر تک وہ حیض میں جاری ہے. ان کا وہ حیض استحاضہ میں بدل گیا, بیماریاں لگ گئیں. تم نے لڑکیاں نہیں بیاہیں, تم نے ابھی ان کو پڑھانا ہے. رزق کیونکہ لڑکیوں کے لیے رشتہ ہی کوئی نہیں ہوگا. کون دے گا آپ کی 12-14 سال کی لڑکی کو اپنا لڑکا, اور کون کرے گا. کسی کو کسی پہ اعتبار نہیں رہ گیا. رزق کہاں سے کھلائیں گے. بدکار کرا لیے, سارے کا سارا معاشرہ کنجر خانہ بنا لیا. باپ کو پتہ نہیں اس کی اٹھتی جوانی کے اندر کیا زور ہے, اور ماں کو پتہ نہیں اٹھتی جوانی کے اندر کیا زور ہوتا ہے. تم کیا اس سے جس پروسیجر سے نکلتے ہو, اللہ تمہیں جو جوانی تک تمہیں نہیں پتا کہ کیا شیطانی کیفیات ہوتی ہیں اور کیسی ہوتی ہیں, اور کس طرح سے تم کیسے حرام زادگیاں یہ معاشرے کے اندر ہو گئیں. دنیا میں گندی ترین دن اگر دنیا کے اندر کبھی آیا ہے نا, کبھی بھی بدکاری کا دن آتا ہے تو آپ اس کو کہہ لیں وہ 31 دسمبر کی رات ہوتی ہے جو سب سے زیادہ بدکاری کا دن آتا ہے. نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں دنیا کے اندر. واحد دن ہے جو زمین پر بدکاری کا دن, واحد ایک دن آتا ہے جس میں اجتماعی طور پر بدکاری کی جاتی ہے. اس رات مومنین بھی ایک دوسرے کو پیغام بھیجتے ہیں کہ نیا سال چڑھ گیا ہے. بڑے بڑے شاعروں کو, ادیبوں کو, پروفیسروں کو, مولویوں کو, عالموں کو میں پوسٹنگ کرتا ہوا دیکھتا ہوں کہ 2021 آ گیا ہے. مومن کے ہاں ماہوں سال کچھ نہیں گزرے.
اس کا جو لمحہ بھی یاد الہی میں گزر جائے وہی کارآمد ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ سال کون سا کارآمد تھا اور کون سا نہیں. اس کو صرف اتنا پتا ہے جس میں راضی ہو جائے وہی لمحہ قیمتی ہے. اس کے علاوہ کوئی لمحہ قیمتی نہیں ہے مومن کے لیے. وقت کی کوئی قیمت نہیں. یہ وقت کی شکلیں ہیں. مال، سال، مہینے، دن، سیکنڈ، یہ وقت کی شکلیں ہیں. بدکاری کا دن اسی رزق کی وجہ سے ہوتا ہے. خودکشیاں رزق کی وجہ سے ہوتی ہیں. آپ کا جذبہ جہاد ٹھنڈا کر دیا. آپ اپنے کشمیری بھائیوں کی جا کے مدد نہیں کر. کیوں؟ اگر آپ لڑے تو معیشت بیٹھ جائے گی، رزق بند ہو جائے گا آپ کا. جہاد کے اندر رسول اللہ نے کہا تھا زندگی ہے. نبی نے فرمایا تھا قصاص کے اندر زندگی ہے. جہاد کے اندر آپ کو ڈر لگتا ہے کہ ہم پہ پابندیاں لگ جائیں گی تو ہم روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ سیٹی بیٹی پہ دستخط کر دیے تو کہاں پر ہم روٹی کھائیں گے؟ ہمیں تو گھاس کھانی پڑ جائے گی، ہم مر جائیں گے اگر جہاد کیا. تمہاری مستضعفین فی الارض، زمین میں پکارتی رہ گئی تمہاری بہنیں، تمہاری مائیں کشمیر سے، کسوو سے، بوسینیا سے پکار پکار کے کہیں خدایا بھیج ان کو جو نکالے ہم کو یہاں سے، ہمارے وطنوں سے ہم جائیں، ہماری مدد کو مسلمان. آپ نے کہا نہیں ہماری معیشت ڈوب جائے گی، کشمیر میں بند کر دو ان کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہماری معیشت ڈوب جائے گی. ہم ان کی مدد کی. آپ کی ریاست کی پالیسیاں یہ کس بنا پر ہیں؟ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ امت محمدی کا زوال کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ مائیں رزق کے لیے اب اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گی، انجینئر بنائیں گی، آئی ٹی کا ماہر بنوائیں گی، بہت بڑا آرکیٹیکچر بنائیں گی، سب کچھ بنائیں گی. لیکن ماں نے کہا نہ میں اب شہید جنوں گی، نہ صدیق جنوں گی، نہ صالح جنوں گی، نہ ولی جنوں گی، کچھ نہیں جنوں گی. اب مائیں نہیں جنتی ہیں. اس رزق کے خوف کی وجہ سے اب عہدے دنیا کے اختیار کر لیے گئے ہیں. اللہ نے 4 عہدے بتائے، نبیین، صدیقین، شہداء والصالحین. نبیوں کو ہم اپوائنٹڈ کرتے ہیں اور باقی 3 عہدوں پر تم نے خود اپنے آپ کو اپوائنٹ کرنا ہے یا تمہارے ماں باپ نے اپوائنٹ کرنا ہے. آپ نے کہا یہ ساری سیٹیں خالی رکھو، ہم نہیں چاہیں گے. یہ رزق کی وجہ سے. کیوں؟ آپ یہ چاہتے ہیں علماء ربانیین ختم ہو گئے اور اہل اللہ بند ہو گئے. جن کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھی وہ ختم ہی ہو گئے دنیا سے. کون اہل اللہ ہے؟ کون اب آپ کے لیے دعائیں کرے گا اور دعا کرنے کے بعد اس کی دعا میں قبولیت؟ کیوں؟ ماں نے بند کر دیے اہل اللہ پیدا کرنے، باپ نے کر دیے اہل اللہ پیدا کرنے. کس لیے یہ ہوئی؟ اس لیے سے ہوا ہے. اور بیچ ڈالا تم نے علم کو، اور بیچ ڈالا تم نے رزق کو مغرب کے کہنے پر. مغرب تم کو رزق دیتا ہے، ویسٹ تم کو رزق دیتا ہے، اور وہ تمہارے خالق بھی ہیں اور رازق بھی، سب کچھ ان کے پاس ہے. اپنے بچوں کو ادھر پڑھنے کے لیے بیچتے ہو. کس لیے بیچتے ہو؟ اس لیے بیچتے ہو کہ وہاں سے جو پڑھ کر آتا ہے اس کا رزق زیادہ ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مومنوں پر کیا وقت آیا کہ مومن اب اس رزق کو مغرب سے منسوب کریں گے. یہ اصل تعلقات ہے. اور والدین نے کیا کیا؟ نبی کا دین اس لیے نہیں پڑھانا کہ نبی کا دین رزق نہیں دیتا. کیوں؟ جیسا رزق دنیا کا علم دیتا ہے ویسا رزق دین کا علم نہیں دیتا. گاڑی، بنگلہ، اردلی، نوکر چاکر، بینک بیلنس، تمہارے بڑے بڑے ہسپتالوں میں تمہارے علاج معالجے، اولاد پھولوں کی طرح جو اٹھائے پھرے وہ اولاد ہے. جو اولاد تمہیں پھولوں کی طرح نہ اٹھائے پھرے وہ اولاد نہیں ہے. وہ اولاد نہیں ہے. تمہارے والدین بھی رزق کے پیچھے ہیں. تم نے تمہارے لالچی، حریص اور دنیا کے کتے اور آخرت کے اندر خدا کے ہاں مقہور اور مغضوب علیہم کے اندر شمار کیے جائیں گے. میں تمہارے والدین کی کوئی قدر نہیں کر سکتا، میں اپنے لوگوں کی بھی نہیں کرتا، تمہیں میں کسی کی نہیں قدر کرتا. امت 14 صدی سے امت برباد اس لیے ہو گئی کہ تمہارے والدین تمہیں طبیات پڑھائیں گے، کیمسٹری پڑھائیں گے، فزکس پڑھائیں گے، تمہیں دین نہیں پڑھائیں گے اور تمہارے راستے میں رکاوٹ بنیں گے. جس بچے نے بھی دین حاصل کرنے کی کوشش کی، حرام زادے والدین، حرام زادے والدین، پھر کہتا ہوں ان حرام زادے کفار نما شکلوں کے والدین ان کی راہوں میں رکاوٹ بن گئے کہ ہم تمہیں نہیں دین پڑھنے دیں گے. واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر اس وقت جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں صرف یہ والدین بنے ہوئے ہیں. یہ سن لیں، یہ حرام خور پلے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں سے کھا کر کے حضور کا کھاتے ہیں اور حضور کی بچوں کو جو امانت کے طور پر ان کو دیے گئے ان کو دین نہیں پڑھنے دیتے. ان پہ تانے کستے ہیں، تمہیں تو مولوی بنو گے، تم اب جا کے مسجد کی روٹیاں توڑو گے. یہ تمہیں میں نے کہا تھا داڑھی منڈوا دو،
اب دیکھا نا 4 مہینے کے بعد وہ تم رنگ لے آئے ہو ان کے خطبے سن کے. یہ رزق ہو رہا ہے, یہ رزق کے تماشے ہو رہے ہیں. کیوں؟ تمہارے کہتے ہاں ہے دینی علوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے, اسکوپ نہیں ہے. کہاں سے سیکھا تم نے؟ کس کو تم مستقبل کہتے ہو؟ ذرا لاؤ ہاتھ برہانکم, لاؤ وہ چیز جس کو تم کہتے ہو یہ مستقبل ہے. مجھے بتاؤ کہ مستقبل کا خالق کون ہے اور ماضی کس نے کس کو بنایا ہے اور حال کون چلا رہا ہے؟ کیا مستقبل کا خدا یہی خدا نہیں جو حال کو چلا رہا ہے؟ کیا حال کا خدا وہی خدا نہیں جس نے ماضی کو چلایا ہے؟ ہاں, مستقبل کا تعین کرو. یہ کون سی تعریف تمہیں کہ فیوچر نہیں بنتا بچے کا, فیوچر نہیں بنتا بچے کا. کس فیوچر کو سوچتے؟ کس فیوچر نام تم نے رکھ دیا ہے دولت کے آنے کا, مال کے آنے کا, کہ کل کو اس کی لشپش دکان نہیں ہوگی, مکان نہیں ہوگا, کلینک نہیں ہوگا, فیکٹری نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا, تو یہ بیچارہ معاشرے کا گرا ترین آدمی بن جائے گا. لیکن وہ وقت بھی تو ہوگا جب تمہاری اولاد کی جانیں نکالنے کے لیے سیاہ رنگ کے کپڑوں کو لے کر فرشتے آئیں گے اور گرزے مار مار کر جانیں نکالیں گے. جب تمہارے بیٹوں کو تمہارے سامنے کھڑا کر کے جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا, جب تمہاری بیٹیاں بدکاری کے جرم میں ننگی دوزخ میں ڈالی جائیں گی تمہارے سامنے, جب تمہارے سامنے تمہارے بچوں کو پولیس سراج سے گرایا جائے گا, جب ان کے نامہ اعمال کو ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, اور تم شرمسار اور پریشان ہو کر کے ادھر دیکھو گے, اور خدا تم کو بھی اس کے ساتھ جہنم میں پھینکے گا جیسے اس کو پھینک رہا ہے. تم کہتے ہو کہ اس کی آخرت کا ذمہ دار میں ہوں. بدترین والدین وہ ہیں جو اپنی اولاد کی آخرت نہیں بنا کر جاتے ہیں, دنیا بنا کر جا کے. اس سے دنیا میں بدترین والدین آج تک کوئی نہیں آیا ہے. دنیا بنانے کی فکر میں دن رات ان پر محنت, اور ان کی آخرت بنانے کی فکر میں کوئی ان پر محنت نہیں. یہ کس لیے؟ یہ کس لیے؟ بتائیں نا کس لیے یہ ہو رہا ہے؟ اولادوں کے لیے کوئی دین کا مستقبل نہیں, اور ان کو کہتے ہو تصور مستقبل. جانتے ہو کنسپٹ آف فیوچر کس کا نام تم نے رکھا ہے؟ ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح. دنیا کے پیمانوں سے مستقبل ناپنے والے, جن کے نبی نے ہر نظریے کو آخرت کے پیمانے سے ناپا, وہ آج دنیا کے پیمانوں سے دنیا کو اس کو ناپیں گے. نبی آخرت کے حوالے سے پیمانوں سے ناپتا ہے. نبی کا ہی تو شاگرد آیا ہے, اور وہ شاگرد آیا ہے جس کے قلب پر روحانیت ٹپکتی, اور وہی تو آ کر سوال کہتا ہے, اور وہی تو جواب پاتا ہے, اور وہی تو اپنے دور حکومت میں فخر کو اپنے سامنے لے کر آتا ہے. جب عمر چڑھے بالا خانے پر تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرماتے ہیں, جس میں مبارک کھجور کی بنائی ہوئی چٹائی کے اوپر ہے. اللہ 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 اللہ. بدن مبارک پہ کوئی کپڑا نہ ہے, اور بدن مبارک کے اندر کھجور کی چٹائی گھس گئی ہے, نبی کے جسم پر نشان ہے, اور ایک مشکیزہ پانی کا, اور تھوڑے سے ستو پڑے ہوئے خشک. آپ دیدہ ہو گیا عمر, آپ دیدہ ہوا عمر, زمانہ ساز عمر, جو مستقبل میں جھانکے وہ عمر. آپ کا اللہ کا رسول کیسر و کسرا تو دنیا کے مزے لوٹیں, اور آپ جہاں پر یہ کریں. رسول نے عمر کو کنسپٹ آف فیوچر کلیئر کیا. فرمایا عمر تو مستقبل دنیا میرا اور اپنا پوچھتا ہے, کیا ہم اور تم اس پر راضی نہ ہو جائیں کہ وہ اس دنیا کے مزے لوٹے ہوں اور ہم آخرت کے مزے لوٹیں. یہ کنسپٹ کیا ہے کلیئر اپنے نبی نے اپنے عمر کا. نبی نے سامنے بٹھا کر صحابی کا کنسپٹ کلیئر کیا ہے. آپ کے ہاں اس طرح کا کنسپٹ استاد اور والدین نے کلیئر نہیں کیا ہے. آپ تو روتے ہیں, اچھا بیٹا اللہ حالات بہتر کریں گے, انا للہ و انا الیہ. نہیں بیٹا نہیں, الحمدللہ ہم جس حال میں رہ رہے ہیں یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. مومن کی تو یہ زبان ہونی چاہیے, نہ کہ وہ زبان ہونی چاہیے. مومن کی اللہ کو مستقبل کے تصور کو اللہ کے نبی نے اور طرح سے امت کو پیش کیا, اور امت اور طرح سے مستقبل کے تصور کو لے رہی ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا. خدا کا رزق جب سے مخلوق کی تخلیق ہوئی کبھی بند نہیں ہوا, اور اسی کے بارے میں ہر وقت شک, یعنی ہر وقت موجود, اور جو مل رہا ہے, اور جو کبھی بند نہیں ہوا, اور اس کے بند نہ ہونے کا کبھی وہم بھی نہ آدمی کو کرنا چاہیے. اسی پر تم لوگوں کا زور ہو گیا کہ یہی بند ہو گیا, بند ہو جائے گا.
جس کے وعدے قرآن مجید میں یہ کیے گئے کہ ہم دیتے رہیں گے تم کو رزق، چاہے تم کافر ہو کر مر جاؤ۔ فرعون کو آخری وقت تک رزق بند نہیں کیا ہے، نمرود کا رزق بند نہیں کیا ہے، شداد کا رزق بند نہیں کیا ہے، کسی کافر کا بھی نہیں کہا تیرا رزق بند کر دوں گا، نہیں کہا، فرمایا نہیں۔ ہاں اس کو ضرور کہا جو ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد خدا سے غفلت کر کے منہ موڑ گیا، فرمایا معیشت زن کا تیرا بند کر کے رکھ دیں گے ہم۔ تجھے سرکاری ملازم ہوتے ہوئے یقین ہی نہیں آیا کہ ہم رزق بند کر دیں گے؟ ہمارے ذکر سے منہ موڑ کر دنیا کے رزق کی طرف بھاگ کھڑا ہوا اور اس کی تلاش میں جو حلال حرام اکٹھا ہوتا رہا، اپنی اولاد کے لیے تو نے وہ اکٹھا کر لیا، ہماری تجھ کو یاد نہ آئی، تو پھر تیرا رزق بند کرنا تو ہمارا بنتا ہے۔ صرف ایک اس کا کہا کہ من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے منہ موڑ گیا۔ ذکر یہ تھوڑی ہے کہ آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیں، تو یہ تو ذکر کی بہت چھوٹی قسم ہے، یہ تو بہت چھوٹی قسم ہے، چھوٹی، جن کے سامنے ملکوں کے ملک پامال ہو جائیں، خلافتیں بیڑا غرق ہو کے رہ جائیں، ایک اسلامی حکومت نہ جن کی بن سکے، جن کو جا کر کفار کے ہاتھوں بک جائیں، اور جن کی پالیسیاں رات ہی اخبار کے انہوں نے دے دی، ساری کی ساری اسرائیل کے ہاتھوں میں بیچ دی۔ ابھی تم اس ظالم فاسق فاجر دجال اور حرام خور پر یقین رکھتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ۔ کون سی چیز ہے جو تم کو غفلت میں ڈالے ہوئے ہے؟ کون سا پردہ ہے جو پھٹنے کا نام نہیں لیتا ہے؟ کون سی آواز ہے نیم گوش تم کو کر دی گئی کہ تم ان آوازوں کے ذریعے سے اتنی مدھرتا میں چلے گئے ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ آدمی ہمارے ساتھ کر کیا رہا؟ یہ رزق کی بیماریاں ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا جو شک آیا ہے اس دنیا میں، اور وہ بے یقینی اس میں ہے کہ 24 گھنٹے دن رات رزق برس تو رہا ہے، لیکن تم کو یہ شک ہے کہ دوبارہ یہ برسے گا یا نہیں برسے گا۔ یہ ایک شک تمہیں پیدا کر دیا گیا ہے۔ اگر ابھی تمہاری آنکھ ناک کان کا رزق بند کر کے اندھا کر دے، فالج کر دے، کرتا ہے، جائیے جا کے ہاسپٹلز میں جا کر دیکھے، کسی کا پاؤں کا رزق بند کر دیا گیا تو پاؤں کٹ گیا، کسی کا ہاتھ کا رزق بند کر دیا گیا، ہاتھ کٹ گیا، کسی کی آنکھ کا رزق لے اڑا، اس کی آنکھ اڑا دی، کسی کے کان نہیں تو کان اڑ گئے، کسی کی زبان نہیں زبان اڑ گئی، کسی کا بدن نہیں بدن اڑ گیا، کسی کے رزق کو دروازے، دل کو دروازے کو بند کر دیا کہ وہاں کا رزق بند، ہارٹ اٹیک سے پڑ گئے، کسی کے جگر کے رزق کو۔ فرمایا جو دن رات رزق دے رہا ہے تمہارے جسم کو چلانے کے لیے، اسی میں پریشان ہو گئے تم، اور جو نہ کبھی بند ہے اس کے بند کے اندیشے سے شرک کرتے ہو۔ یہ دنیا کا بدترین شرک ہے جو اس وقت تم کر رہے ہو، یہ دنیا کا بدترین شرک ہے جو مرنے کے بعد بھی رزق جاری ہوگا، اور زندگی میں وہ وہم پالے، اس سے بڑا مشرک کوئی نہیں، تیرے مرنے کے بعد بھی رزق تجھ کو دیں گے ہم۔ اللہ نے فرمایا شہیدوں کو مردہ نہ کہو، وہ خدا کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔ ہمیں بھی کہا تمہیں بھی ہم رزق دیں گے، ان کو بھی دیں گے۔ جو جہنمیوں پر بند نہیں ہوگا رزق، جہنم میں بھی ان جہنمیوں کو زندہ رکھنے کے لیے پیپ اور پیشاب پلائے جائیں گے، اور ان کو بھی وہاں پر کھولتے پانی میں، وہاں جہنمیوں کے لیے جو رزق بند نہیں ہوا وہ جنتیوں کو بے ایمان بنا رہا ہے۔ وہ تم جو جنتیوں کے دعوے لیے پھرتے ہو کہ ہم جنتی ہیں، جو جہنمیوں پر بند نہیں کیا جائے گا، وہ تم نام نہاد اور سو کالڈ جنتیوں کو وہم میں ڈال رہا ہے کہ ہمیں رزق نہیں دے گا، تم کو وہم میں ڈال رہا ہے۔ ہر بات رزق سے شروع ہو کر رزق پہ ختم ہم سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان آیات میں، یہ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنی اولادوں کو رزق کے خوف سے قتل نہ کرو۔ اور پتہ ہے ایک قتل وہ ہے جو اسقاط حمل کر دینا یا بچے کا گلا گھونٹ دینا، ایک اسقاط حمل وہ ہے کہ رزق کے خوف سے بچوں کو دینی علوم نہ سکھانا اور کافروں کے علوم سکھانے کے لیے ان کو بھیجنا، یہ ہے ان کا، یہی اسقاط حمل سب سے برا ہے۔ یہ ہے وہ حمل جو عورت گرا دیتی ہے، اس دن گرا دے پیدا ہونے سے پہلے، یا بچے کو کفر کی گود میں دے دے، اس نے اسقاط حمل کر لیا۔ بچہ ہی ضائع کرنا ہے نا، نکال کے ضائع کر دے جوان کر کے، یا پیٹ کے اندر ضائع کر دے، بات تو وجود کے ضائع کرنے کی ہے۔ تو جنہوں نے جا کر کفار کو بچے دے دیے اور بے دین ہو گئے جن کی اولادیں، اس نے تو اسقاط حمل کر لیا،
وہ تو نکال کر ابارشن کر رہی ہے، وہ تو نکال کر ابارشن کر رہی ہے۔ یہ کون سی عورت ہے جو ماں اور باپ ہے؟ رزق کے خوف سے تم نے اپنے بچوں کو سکولوں اور یونیورسٹیوں کی مقتل گاہوں میں دراصل میں بھیجا ہے۔ وہ تمہارے بچوں کے قتل کرنے کی جگہ ہے، خود بھجواتے ہو ان کی روحوں کے قاتل۔ جاؤ کبھی اپنی اولادوں کے دکھ سننا۔ تم جیسے بدکار اور گھٹیا اس معاشرے کے جو لوگ پیدا ہوئے ہیں، واللہ اس وقت زمین پر خدا کی مخلوق میں سب سے بدترین والدین ہیں۔ خدا کی زمین پر سب سے زیادہ بدترین والدین ہیں، بدترین والد۔ پھر کہتا ہوں خیر البریہ نہیں، شر البریہ۔ خدا کے دشمنوں میں سب سے برے اس وقت مسلمانوں کے اندر کے والدین ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے جو اپنی اولاد، جاؤ اپنی اولادوں کے دکھ سنو، جاؤ اپنی اولادوں سے پوچھو وہ بے راہ رو کیوں ہو گئے، ان کی راتیں اور ان کے دن بدکاری میں کس طرح سے گزرتے ہیں، وہ وسوسوں اور اندیشوں کی بنا پر کس سیاہ دل کے مالک بن چکے ہیں، وہ کبھی خدا کی جانب کیوں نہیں آتے، وہ تمہاری باتوں پر کان کیوں نہیں دھرتے، وہ کیوں نمازیں نہیں پڑھتے، وہ کیوں نافرمان ہو گئے، ان کو کیوں وہ سارا دن سوتے ہیں، کیوں وہ موبائلوں کے اندر الجھ گئے ہیں، کیوں وہ واٹس ایپ گروپوں میں الجھ گئے، کیوں وہ گیمز کھیلتے ہیں، کیوں وہ فیس بک چلاتے ہیں، کیوں وہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کیوں وہ عورتوں کے پیچھے لپکتے ہیں، کیوں وہ شرابیں پیتے ہیں، کیوں وہ نیو نائٹ بناتے ہیں، کیوں، کس لیے کس لیے وہ تم ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو؟ کبھی ان کے اندر اٹھنے والے جذبات اور ان کے اٹھنے والے وسوسوں کو اور قلبوں کو اور بے چینیوں کو اور ان کے کربوں کو اور ان کے دکھوں کو، ان کی فرسٹریشن کو، ان کے تناؤ کو، ان کے خیبت زدہ دماغوں کو تم کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ تم کیوں نہیں ان کو چیک کرتے ہو؟ تم کیوں نہیں ان کو دیکھتے ہو؟ کیوں ان کے بارے میں پتہ نہیں کرتے ہو؟ اپنے اندر بیٹھے کہے جا رہے ہو کہ یہ نافرمان ہے، یہ میری راہ پر نہیں آتا، یہ میری بات نہیں مانتا، یہ مجھے سمجھتا نہیں ہے، یہ مجھ سے بد دعائیں دیتا ہے، میرا پیٹ اس کو کس حرامزادی اور حرامزادے کا پیٹ بد دعائیں دے گا اور خدا قبول کرے گا؟ بدکار ہو، اوپر سے تسبیحاں پھیرتے ہو، اللہ کو اب بڑھاپے میں آ کر جب جان نکلنے لگی تو یاد کرنے لگے ہو، اور اب کہتے ہو کہ اولادیں بھی تمہاری تابع فرما ہو جائیں۔ تم جیسے شیطانوں کو اللہ چھوڑے گا کیا؟ روپ دھارا تم نے ناگو، دن میں تمہارے اور روپ، راتوں کو تمہارے اور روپ۔ شیطانوں، تمہاری شیطانگی تم دین نہیں پڑھنے دیتے۔ کتنے بچے میرے پاس رونے آتے ہیں کہ ان کے والدین ان کو دین پڑھنے نہیں دیتے، گھر سے نہیں گئے، تو کیا کھائے گا؟ مجھے یاد ہے میرے اپنے خاندان میں کسی نے کہا، اچھا جب تم پڑھو گے، میں 13 سال کا تھا جب مولانا مرحوم کے، کہا 13 سال کا، مجھے یہ کہا کہ تم جب دین پڑھو گے تو مسجد کی روٹیاں توڑو گے۔ یہ تانا سننا میں مولانا صاحب کے پاس آیا، میں کہا حضور وہ یہ کہتے ہیں کہ تم کہنے لگے مسجد کی روٹیاں توڑنے سے بہتر کون سی روٹیاں جو رسول اللہ کے نام پر کھائی جائیں، اس سے اچھی کون سی روٹیاں جو ٹکڑے کھائے جائیں؟ نبی کے نام پر جب ٹکڑے کھائیں گے، نبی کے نام پر جب یہاں کی تھوڑی بہت میں گزارا کریں گے تو اس سے بڑھ کر کون سی سعادت ہے؟ شکر کرو کہ ہمیں اسی پہ رکھ لیا گیا۔ نبی کے نام پر یہ نوکریاں کریں گے اور اپنی ذہانتوں اور اپنی قابلیتوں کو جو ہم بڑے بڑے پروفیسر بن کر بڑے اداروں میں پڑھاتے ادھر ذبح کروائیں گے اس مقتل گاہ کے اندر۔ مسجد نہیں، یہ مقتل گاہ ہے۔ یا اللہ ہم نے تیرے قدموں میں عقلیں رکھی، تیرے قدموں میں قابلیتیں رکھی، اپنی جوانیاں ہم نے تیرے قدموں میں رکھ دی میرے مولا۔ ہم بھی آوارہ لفنٹر ہو جاتے، لیکن ہم نے کہا تجھ کو دیکھ، جب ٹائی پڑ گئی دنیا اور آخرت کے درمیان، ہم نے تیری جانب نگاہیں کی، ہمیں تیری جانب سے دنیا نظر نہیں آئی اس وقت، لیکن واللہ جو تجھ کو پالے خداوند عالم وہ محروم نہیں ہوتا، جو تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پالے وہ محروم نہیں ہوتا۔ نبی نے محرومی کا احساس اس دن دلایا جب جیرانہ میں کھڑے ہو کر کے طائف سے واپسی پر نبی نے قریش کے لوگوں کو دولت تقسیم کر دی اور انصار کو کچھ نہ دیا، تو انصار کے لڑکوں نے آپس میں کہا نبی ان کو دولت دیتے ہیں کہ جن کے خون سے ہماری تلواریں آج تک ٹپک رہی ہیں، اور ہمیں نبی نے کچھ نہیں دیا مال غنیمت میں سے۔ رسول کے کان تک آواز چلی گئی، رسول نے قریش کو ایک طرف کر دیا، مدینہ سامنے کھڑا کر لیا، انصار اکٹھے ہو گئے، رسول کی تقسیم دیکھو،
رسول کی تقسیم دیکھو، یہ رسول کیا تقسیم کر رہے ہیں. دولت نہ دیکھو، رسول نے کہا میری بٹی ہوئی دولت نہ دیکھو، درہم اور دینار نہ دیکھو، سونا اور چاندی دیکھو میں کیا کر رہا ہوں. رسول نے فرمایا انصار سنو، تم لوگ آپس میں پھٹے ہوئے تھے قبیلے، میں آیا محبتیں ہو گئیں تمہارے درمیان میں. تم گمراہی کی زندگی بسر کرتے تھے، میں آیا ہدایتیں تم کو ہو گئیں. تم اپنے رب سے دور تھے، میں نے تم کو قریب رب کے کر دیا. تم انسان کی طرح نہیں جیتے تھے، میں نے تمہیں انسانوں کی طرح جینا سکھایا. میں نے تم پہ کتنے اعتراض کیے. رسول نے جب احسان جتلائے پھر رسول ہی بولے، فرمایا تم بھی تو کہو جب تم کو مکہ میں جٹلایا ہم تم کو اٹھا کر لے گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب تیرے اپنے تجھ سے جنگ لڑنے کے لیے آئے تو ہم نے اپنے پتر اور بیٹیاں اور خود اپنی جانوں کو تجھ پہ نچھاور کر دیا محمد رسول اللہ علیہ وسلم. جب تجھ پر کوئی مال صرف نہ کرتا تھا ہم نے اپنی جائیدادیں، اپنی جگیریں، باغات تجھ پر لٹا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی علیہ السلام نے یہ خود ہی جواب دیا انصار کی جگہ. تم بھی تو مجھے یہ آگے کہہ سکتے ہو، لیکن واللہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کیا انصار اس بات پر خوش نہیں اور انصار کی اولاد اس بات میں یہ مستقبل ہے، یہ رسول مستقبل تعین کر رہا ہے. کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم مجھ محمد عربی کو اپنے ساتھ لے جاؤ، تم مجھ اپنے ساتھ لے جاؤ. اے انصار میرا جینا تمہارے ساتھ، میرا مرنا تمہارے ساتھ. میں محمد اگر دنیا کے اندر فوت ہوتا ہوں اور اللہ کے پاس جاتا ہوں تو انصار قبریں بھی میری تمہارے پاس ہوں گی. میں کبھی لوٹ کر مکہ نہ جاؤں گا جن کو دولت تقسیم کی ہے. اللہ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امت کا قبلہ تم نے سدا کیا ہے، سوچیں سیدھی کی ہیں، فہم سیدھا کیا ہے. آج کہتے ہیں ہم نبی تجھ کو پتر نہیں دیں گے، اس وقت انصار نے پتر کیسے دیے؟ اس وقت کس طرح اپنی بیٹیاں دین کے لیے انہوں نے پیش کر دی، اس وقت کس طرح اپنے مال اور جان پیش کر دیے. آج نبی تیری امت پہ وہ وقت آیا ہے، مہاجر تو نظر آتے ہیں مال لینے والے، قریش تو نظر آتے ہیں مجھ کو مال لینے والے، طلقاء تو مجھے نظر آتے ہیں مال لینے والے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے کاش اس امت کے اندر انصار کا کوئی گروہ پیدا کر دے جو اس بات پر راضی ہو جائے کہ ہم تجھ کو لے جائیں، ہم تجھ کو لے جائیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تجھ کو لے جائیں، ہم تیرے نام پر شیب ابی طالب کاٹیں، ہم تیرے نام پر ہجرتیں کریں، ہم تیرے نام پر خشک روٹیاں کھائیں، ہم تیرے نام پر پیاسے رہیں، ہمارے گھر نہ رہیں، ہم اجڑ جائیں تیرے نام پر. اور چاہیے ہی کیا ہے کہ ہم اجڑیں اور تیرے ساتھ آخرت میں اکٹھے ہو کر سور کر جنت میں جائیں. پیارے نبی کوئی انصار نظر نہیں آتا. من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی مدد کے لیے پہنچے؟ نحن انصار کی آواز کہیں سے نہیں آتی ہے. اب تو صرف یہ ہے کہ نحن طلقاء مؤلفۃ القلوب، ہم کو تو کھانے کو کچھ چاہیے، ہمیں وہ دیا جائے تو پھر اپنی اولادیں ہم دیں گے. 8 سال پڑھنے کے بعد کہتے ہیں درس نظامی جب تم کر لو گے تو اس کے بعد پھر کیا کرو گے؟ تم نے ڈگریوں کے ساتھ منسوب کر دیا رزق کو، تم نے بڑی بڑی بلڈنگوں کے ساتھ منسوب کیا. ان اداروں میں میں بچہ پڑھاؤں گا جہاں ٹائلیں اور یہ آکسفورڈ اور یہ اور وہ ڈی پی ایس اور یہ بنے گا، بیکنو پھر بچے کو رزق ملے گا. اللہ اللہ اللہ، جاؤ بھیک مانگیں گی تمہاری اولادیں، یہ چھوڑ جاؤ 10-10 کروڑ روپیہ نہ بھیک مانگے تو ہم سے کہنا قیامت کے روز. ہم تمہیں پیش ہو کر نبی کے دین پر قسم کھا کر اٹھاتے ہیں. جتنے حرام خور تمہارے ان سکولوں اور کالجز اور یونیورسٹیوں نے پیدا کیے ہیں تاریخ نے پیدا نہیں کیے ہوں. جاؤ جا کر نکال لو، ایک ایک کامیاب آدمی کی ہسٹری نکالو. کتے کی موت مرا ہے، یہ ذلت کی موت مرا ہے، یہ شرابی ہو کر مرا ہے، بے دین ہو کر مرا ہے، سیکولر ہو کر مرا ہے، لبرل ہو کر مرا. دین میں سے کوئی بچا ہے، سب نہیں بچے ہیں. کوئی کسی کی توفیق ہو گئی تو اس کو معجزاتی طور پر بچا لیا گیا. نبی کے دین کے ساتھ ظلم نہ کرو، اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو. ان سکولوں اور کالجوں کو جمعے پر قربان نہ کرو. یہ تمہاری جگہیں دین کی ہیں، ان کو ساتھ لے کر آؤ. اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اس رنڈی کو ساتھ لے کر آؤ جو اس کی چٹیا سے پکڑ کر داخل کرو اس کو مسجد کے اندر، جو بدکاری کے اڈے پر لے جاتی ہے. شادیاں نہیں ہیں، یہ بدکاری کے اڈے ہیں. رنڈیاں جیسے پھرتی تھی چکلوں کے اندر، اب ہماری مائیں بہنیں ان شادیوں کے اندر رنڈیاں بن کر پھرتی ہیں. ان کے بریزر کھلے ہیں، ان کے جسم کھلے ہیں، وہ لپسٹک اور لپ پاؤڈر لگا کر پھرتی ہیں. پھریں گی، میری بھی پھریں گی، تمہاری بھی پھریں گی، سب دیکھیں گے اور بدکاری کی وہ رات ہم بھول جائیں گے. پر ولا تنسا، تیرا اللہ بھولنے والا نہیں ہے. قرآن مجید میں تیرا اللہ بھولنے والا نہیں ہے، تیرا اللہ بھولنے والا نہیں ہے.
پھریں گے، دکھاؤ، تصویریں کھچو، کھچواؤ، سیلفیاں بنیں گی، موویاں میرے یہاں بھی بنتی ہیں، تمہارے یہاں بھی بنتی ہیں، اب خود بھی شرمسار ہو، مجھ کو بھی شرمسار کر، میں آپ کو شادیوں پہ بلانے پہ شرمسار، آپ میرے ہاں آنے پہ شرمسار۔ اب تو ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ کہاں تک کھینچ کر تم اور میں آ گئے کہ غیرتیں جاتی رہیں۔ اب ڈگریوں کے ساتھ رزق ہوگا، جس کے پاس ڈگری ہے وہ رزق کھائے گا، اور آج تک کسی نے یہ گارنٹی نہیں دی کہ جس کے پاس ڈگری ہوتی وہ رزق کھاتا۔ چلو اس کی بجائے اللہ ان پڑھوں کو، جاہلوں کو رزق دے دے کر تمہارے منہ پر ڈیلی جوتے مارتا ہے کہ دیکھو تمہارے بیٹے سے زیادہ یہ ان پڑھ جاہل زیادہ کما رہا ہے، یہ زیادہ کما رہا ہے، 30-30 ہزار کی نوکریاں کریں گے، یہ 40 یا 50 ہزاروں لاکھوں میں سے کسی کی 1 لاکھ تنخواہ۔ یہاں نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اللہ اللہ، نبی آپ بتائیے آپ کے پاس عہدے کیا ہیں؟ فرمایا میرا دین پڑھ کر جس پہ مال بھی لٹائے، عمل بھی کرے، صدیق ہو گیا۔ فرمایا نبی اور کچھ؟ فرمایا جو میری طرف سے مال بھی لٹائے، سب کچھ دین بھی پڑھے، اور اس کے بعد اپنی جان قربان کر دے، شہید ہو گیا۔ فرمایا نبی کچھ اور عہدہ عطا ہو؟ فرمایا جو مال بھی لٹائے، اولاد بھی لٹائے، جوانیوں میں توبہ کر کے اللہ کے ذکر میں لگ جائے، فرمایا صالحین میں سے ہو گیا۔ لے لو عہدے رسول اللہ کے پاس، تمہارے ہاں تو ویکینسیاں ختم ہو جاتی ہیں، لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری ویکینسیاں کھلی ہیں ساری ویکینسیاں، کتنے لاؤ، تیرے رب کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ ہر ایک کو صدیق بنا دے تب بھی نقصان نہیں، ہر ایک کو شہید بنا دے تب بھی نقصان نہیں، ہر ایک کو صالح بن کر عطا فرمائے تب بھی نقصان نہیں، مکھی کے پر جتنا بھی نقصان نہیں ہے تمہارے ہاں پر۔ نہ کرو، اپنی اولادوں کو دین سیکھنے پر مجبور کرو۔ اور قرآن مجید میں صاف اللہ نے کہا ہے، اور اس سے بڑھ کر آیت اب کیا قرآن مجید کی تم پڑھو گے اور کیا اس کے بارے میں سمجھو گے؟ سورہ طلاق میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، اور عجیب بات ہے کہ زندگی اسی میں گزر جائے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی بھی آدمی اللہ کے دین کو پڑھ کر تقوی اختیار کر لے، خدا سے ڈر جائے، لَهُ مَخْرَجًا، ہم اس کے لیے ایک ایسا راستہ بنا دیتے ہیں خلاصی کا کہ کبھی مشکلوں میں شکار نہیں ہوگا، کبھی رزق کے بارے میں پریشان نہیں ہوگا، کبھی دکھوں کے بارے میں پریشان نہیں ہوگا، چاروں طرف دروازے بند ہو جائیں پھر بھی ہم ایک راستہ اس کے لیے بنا دیں گے۔ کیوں؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے ہم رزق دیں گے جہاں سے تمہارا گمان اور وہم بھی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ لا یحتسب، فرمایا تیرا گمان، تیرا وہم، جتنا علم کا تو زور لگا لے کہ یہاں سے آ سکتا ہے، یہاں سے نہیں آ سکتا، یہاں اگر تو کہے دیوار سے نہیں آ سکتا تو ہم یہاں سے رزق پیدا کر دیں گے۔ صحراؤں کے اندر آ کر کے اتنا ہی تو کہا ابراہیم نے، خداوند عالم یہ ابراہیم تجھے اس صحرا کے اندر یہ پکار کر کہتا ہے کہ یہاں امن اور خوشحالی عطا فرما۔ وہ ویرانہ آج مکہ بن کر وہاں پر سے کیا کھانے کو نہیں ملتا ہے اور کیا پینے کو نہیں ملتا ہے، نبی نے وہاں دعائیں کی۔ جہاں پانی نہیں تھا وہاں سے پانی کا ظہور کرا دیا گیا، جہاں ریت تھی وہاں پر پھل لگا دیے گئے، جہاں پہ ہو کا عالم تھا، اکیلی ہاجر اور اسماعیل رہ رہے تھے، وہاں لا کر کے قبیلے کو بسا کر کے شہر کا شہر بنا دیا گیا۔ فرمایا ہمارا بندہ ہو اور اپنی اولاد ہمیں سپرد کر کے جائے اور ہم سے یہ کہے کہ یا الہی یہ اپنی عزت و ناموس اور اپنی اولاد میں تیرے سپرد کرتا ہوں، اور ناموس جواب میں کہے کہ اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، تو میں کیسے ضائع کر دوں کہ بندے نے مجھ پر بھروسہ کر کے کہا ہے، بھروسے کیسے توڑ دوں؟ تم کہتے میں بھروسہ توڑ دیتا ہوں۔ دین کو نبی کے نام پر اور اللہ کے بھروسے پر اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، ان کو عالم دین بناؤ، ان رنڈی خانوں سے اور کنجر خانوں سے ان کی جان چھڑاؤ جو راتوں کو بھاگتے ہیں، شہنائیاں بجاتے ہیں موٹر سائیکلوں سے نکال کر اور ناچتے اور شرابیں پیتے ہیں، پوری رات زنا میں گزارتے ہیں۔ ان اولادوں کو جو 31 دسمبر کی رات میں نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں، یہ تمہارے اسکول اور کالج ان کو راہ دکھاتے ہیں، ان سے بچاؤ،
ان سے بچاؤ. کسی فرقے میں داخل کر دو کہ وہ شیعہ ہو جائے، بریلوی دیوبندی کسی مدرسے سے وہ نکلے گا تو فرقہ پرست مولوی دین کے نام پر ہی نکلے گا، بدکاری کے نام پر تو نہیں نکلے گا. کہتے کس مدرسے میں داخل کرائیں؟ کون سا مدرسہ ہے جو کفر سکھاتا ہے اور بدکاری سکھاتا ہے؟ ان مدرسوں کے اندر کفر ہے اور بدکاری ہے. فرمایا اللہ یحتسب، اور پھر آگے فرمایا اللہ اللہ یہی ایک تھی، یہی ایک تھی، اور اسی ایک پر ہوں، اور اسی ایک پر جان دینا چاہتا ہوں، اور اسی ایک میں گم ہو جانا چاہتا ہوں، اسی ایک میں گم ہو. اے کاش مجھے یہ سمجھ آ جائے، اے کاش میں اس میں ڈوب مروں. یا اللہ کیا؟ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو ہم پر بھروسے کر جائیں ہم ان کے لیے کافی ہو جایا کرتے ہیں. ہم اس کے لیے حسبہ، اس کو کسی در پر جانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، نہ جن سے، نہ ولی سے، نہ نبی سے، نہ کسی مرد سے، نہ عورت سے، نہ کسی مخلوق سے، کسی فرشتے سے نہیں مانگ سکتا. ہم حسبہ، میں کافی ہوں، میں تیرا اکیلا بادشاہ تیرے لیے کافی. نہ مانگ کسی سے، نہ مانگ کسی سے، نہ مانگ مجھ سے مانگ، میرے مخلوق میرا بندہ مجھ سے مانگ. میں رب العرش الکریم، میں رب العرش العظیم، مجھ سے مانگ. فاطر السماوات والارض، مجھ سے مانگ. خالق السماوات والارض، مجھ سے مانگ. مانگ ارے مانگ، پھر ہم سے مانگ، پھر نہ مانیں گے. جو قیامت میں مان گیا اس دن بھی تو مانے گا ہی نہ، تو آج ہی مانگ ہم سے. مان آج تجھے مانے، مانگ ارے مانگ، آج ان سے مانگ. بندوں سے نہ مانگے، ڈگریوں سے نہ مانگے، اسکولوں سے نہ مانگو، کہیں سے نہ مانگو. تمہارے رب کے در پہ بہت کچھ ہے. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، واللہ خدا کی قسم، اسی کے بھروسے پہ قسم کھا کر کہتا ہوں، یقین، میری بات پر یقین کرو، میری بات پر یقین کرو. میں پکار کر کہتا ہوں کہ میری بات پر یقین کر لو. خدا دیتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی خالی نہیں موڑے گا. صرف مانگ لو، بھروسہ کر کے مانگ لو. بے یقینی سے نہ مانگنا. بے یقینی جسے لفظ سے اور بے یقینی کیفیت سے خدا کو چڑ ہے، خدا کو نفرت ہے. کوئی نہ کہے اگر تو چاہے تو یہ کر دے. نہیں، مانگیے، پھر مانگیے اور مانگتے رہیے. آپ کی اولادوں کو بھوکا نہیں سونے دے گا. آپ دین سکھائیے، آپ کی اولاد ایک رات بھی پریشان نہیں ہوگی. یہ مجھ سے قسم لے لیجئے. اگر نہ ہوا تو روز قیامت خدا کی عدالت میں میرا منہ کالا کر کے پیش کیجئے. میں خدا سے کہوں، میں کہہ آیا تھا تیرے بھروسے پر، میں کہہ آیا تھا تیرے بھروسے پر، میں تیرے نبی کے کہنے پر کہہ کر آیا تھا، تیرے لکھے پہ کہنے پر کہہ کر آیا تھا. میں تیرے بندوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اپنی اولادوں کو اس طرح سے تنگ نہ کیجئے. ان کو دین سکھائیے خدا کے واسطے. دنیا نہ سکھائیے، کچھ نہیں ہوگا. اس دنیا سے کچھ نہیں ہوگا. پہلے دین رکھیے، بعد میں کوئی ہنر سکھانا چاہیں سکھائیے، ہنر سکھانا چاہیں سکھائیے، لیکن پہلے دین سکھائیے. نمبر پہلا دین کا ہے، دوسرا نمبر دین کا نہیں ہے. شام کا وقت 2 گھنٹے آدھا گھنٹہ مولوی کا سپارہ پڑھانے کا نہیں ہے. دین پہلا ہے، پہلا رہے گا. 8 گھنٹے اسکول میں، آدھا گھنٹہ مولوی کے پاس، 20,000 فیس ادھر، 500 ادھر. ظلم نہ کیجئے خدا کے دین کی. یہ تحقیر، یہ تضحیق، یہ مذاق نہ کیجئے خدا کے دین کے ساتھ. فَهُوَ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. کیوں بھروسہ مجھ پر کرو؟ کیونکہ تیرا رب اپنے کام پورے کر کے رہتا ہے. تیرا رب اپنی بات کہہ دے تو وہ بات پوری کر کے رہتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس کو رکاوٹ ڈال دے. یہ ڈگری نہیں تو وہ ڈگری رکاوٹ بن جائے. اس کو تم نے اعلیٰ اسکول میں پڑھایا نہیں. تم اپنی دکان بند کر کے اگر آتے ہو دین پڑھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، تمہارے رزق میں کمی نہیں آنے دے گا. رزق میں کمی نہیں ہے. کوئی نہ کیوں وہ اپنا کام پورا کر کے رہے. اور کیا کہا؟ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو یہ حساب اور بے حساب کی چیزیں تمہارے ہاں ہوا کرتی ہیں، خدا کے ہاں نہیں کرتی. خدا کا سب کچھ ماپا ہوا ہے، لیکن تم کو بے ماپے دے رہا ہے، بے ناپے دے رہا ہے. یہ ایک ہے. اس رزق کے بارے میں کنفیوژن دور کر لیں. صرف میری پوری زندگی کا حاصل اسلام نہیں آتا، اس وجہ سے نہیں آتا. بچے ادھر آئیں گے نہیں تو کہاں سے اسلام آئے گا؟
دین پڑھیں گے نہیں کہاں سے اسلام آئے گا؟ تمہارا یقین کامل نہیں اللہ پہ، تم بچے دو گے نہیں۔ تمہاری بیویاں تم سے کہتی ہیں یہ تو ایسے ہی مارتا ہے، اس کا کیا ہے؟ ہم بچے کی فیس دینے والی فیس دو، اس کو پڑھاؤ، فاسٹ اور نسٹ میں پڑھاؤ، پتہ نہیں کیا بن جائیں گے۔ نا واللہ وامرأتہ حمالۃ الحطب، ابو لہب جنت میں جا رہا تھا، بیوی جہنم میں لے گئی اس کو۔ وہ تو اٹھا تھا، رسول خدا نے بھیجا تھا حضرت علی کو، وہ اٹھا حضور کے جوش میں۔ حضور نے کہا جا کر بتا علی کہ عبد المطلب کا جو بیٹا ابو طالب مر گیا، دنیا سے چلا گیا، میری مدد کرتے۔ چچا دنیا میں اکیلا رہ گیا، تو میرا دوسرا چچا ہے، تو آجا میری مدد کو۔ جا کر بتایا، لوگ تانے دیتے ہیں، علی نے جا کر کے کہا، اور ابو لہب جوش میں تلوار لے کر اٹھا، کہا محمد اکیلا نہیں کوئی کر سکتا، میں اپنے بھتیجے کی مدد کروں گا۔ نکلنے لگا تو بیوی آ کے دروازے کی کھڑی ہو گئی کہ پرائی تجھے اپنی پڑی، پرائی اپنی نبیڑ، تو پرائی کیا پڑی ہے تجھے؟ ٹھنڈا ہو کے بیٹھ گیا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اللہ نے کیا ایسی بدکار عورت گھر میں لے کر آیا، خود بھی جہنم میں گیا، اولاد بھی جہنم میں گیا، خود بھی لے گیا۔ ان بیویوں پر اعتماد نہ کرنا، ان پر اعتماد نہ کرنا۔ صاحبات ہی واقعی، یہ جو آج بیوی ہے کل رنڈی بن کے عدالت الہی میں پہنچے گی، صاحبات ہی چھوڑ جائے گی تجھے۔ واقعی ہی، یہ جو بھائی تجھے مشورے دیتا ہے کہ کاشف کے پیچھے لگ کے بچے برباد نہ کر، یہ جہنم میں تجھے لے جائے گا، یہ خود جہنم۔ وَأُمِّهِ وَبَنِيهِ، یہ جو ماں تجھے کہتی نہیں پتر تو اپنے بچے پڑھا، کاشف کو کیا پتا دنیا کس کو کہتی، یہ بھی جہنم میں چلی جائے گی۔ وَأَبِيهِ، تیرا ابا جو کہتا ہے بیوقوف، دین سیکھے گا تو دین سیکھ کر برباد ہو جائے گا، ملاڑوں پڑے گا، ختموں پر گزارا کرے گا، یہ حرام خور باپ جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا تیرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، جا کر ابا سواتا واللہ نکال کر پڑھ لو، یہ پڑھ لو، ان پہ یقین نہ کرو، یہ چھوڑ جائیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا فرار ہو جائیں گے، یفرو فرمایا، لفظ یفرو فرمایا فرار ہو جائیں گے، کھسک جائیں گے وہاں سے، آپ نکل کے بھاگے۔ اللہ تو ہی پوچھ ان سے، ہم نہیں تھے۔ یہ نہ کیجئے۔ رزق کے بارے میں آپ پریشان جب ہوتے ہیں، واللہ مومن آدمی میرے سامنے رزق کے لیے جب پریشان ہوتا ہے، میں آپ کو قسماً حلفاً کہتا ہوں، میرے دل میں سب سے پہلے اس آدمی کے جس کے رزق کے بارے میں خیالات اچھے نہیں ہیں، میرے قلب کے اندر وہ نشتر نہیں چھپوتا، وہ ایک بڑا خنجر لے کے اس کو آر پار کر دیتا ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ آدمی اچھا بلا ہے، یہ دین کو وقت نہیں دیتا ہے، تو میں دیکھ لیتا ہوں یہ میرے دل میں اس کی کوئی قدر نہیں۔ میں ساری زندگی میں نے دین پڑھا ہے، جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے کبھی بیٹھ کر جان لیں میں کن کی اولاد ہوں اور میں نے کس چیز کو ٹھوکر پہ رکھا، اور لوٹ کر رزق جس طرح میرے پاس گھوم گھوم کر اور گر گر کر اور ذلیل ہو کر جب میرے سامنے آتا ہے، میں اس رزق کو پرے کر کے یا اللہ کہیں اس دنوں کے دکھوں کو تو آج خوشی میں بدل کے کہیں میرا بدلہ یہی نہ دے دینا، میں دنیا سے دور، خدا بندہ دور کر دے اس رزق کو مجھ سے، ان خوشحالیوں پرے کر دے، چلے جائے۔ یہ کیوں آتی ہیں لوٹ لوٹ کر میرے پاس جب میں ان کو چھوڑ چکا ہوں، یہ کیوں لوٹ کر آتی ہیں؟ خدا فرماتے ہیں ہم پہ رزق کا بھروسہ، ہر وقت رزق کے اندیشوں سے ڈرتے، آج شیطان یعدکم الفقر، ہر وقت تمہیں اندیشوں سے ڈراتا ہے یہ شیطان، اور ڈراتا ہے کہ تیرا رب تجھے رزق نہیں دے گا، فقر آ جائے گا تجھ پر۔ اللہ لے جا اس ایسے دور لے جا، اس کو دور لے جا۔ رزق کے بارے میں تم لوگ جو ہر وقت پریشان رہتے ہو، تمہارے چہرے مزمحل، تمہارے دماغ مزمحل، رات کو سوتے دماغ چلیں، صبح اٹھتے رزق چلے، دن کو رزق چلے، رات کو حساب، دن کو حساب، کدھر کا وہ حساب تو یاد رکھو جو حساب وہاں ہوگا اس کا کون کرے گا حساب۔ اولادیں تم نے بگاڑ لی اور بیویاں تم چھوڑ گئے رزق کے لیے، خدا را رزق کے لیے یہ کام نہ کرو، خدا را رزق کے لیے یہ کام نہ کرو، اتنا سستا نبی کے دین کو نہ بیچو، رزق کو سمجھو، بار بار سمجھو، دے گا، دیتا ہے، دیتا رہے گا، کبھی نہیں مڑے گا۔
رزق دو ہیں، ایک وہ جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو، رزق وہ ہے جو تمہارے پیچھے بھاگتا ہے، جس کے پیچھے تم بھاگو گے اخیر ذلیل ہو جاؤ گے، ہاتھ نہیں آئے گا، جو تمہارے وہ دروازہ کھٹکھٹا کر کمرے کے اندر گھس جائے گا، زبردستی گھس جائے گا۔ لیکن دین پر رزق کو ترجیح نہ دو۔ رسول اللہ نے رزق چھوڑ دیا شیب ابی طالب میں، آ گئے، عورتوں کی چھاتیاں خشک ہو گئیں، چمڑا کھائیں، پتے کھائیں، 3 سال ایک نوالا روٹی کا منہ میں نہیں گیا، بچے رات کو بلکیں، دودھ کی وجہ سے شیب ابی طالب سے بچوں کی اکٹھے کوہرام مچتا تھا رات کو، تو کفار کے دل بھی ہل جاتے تھے، کفار کے مطعم بن عدی کا دل ہل گیا، رات کو کافر تھا، بچہ رات کو روئے، اس کا دل ہلا، اس نے کہا میرے ہوتے ہوئے بنو ہاشم بھوکے مر جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ رات کے اندھیرے میں اونٹ پہ سوار کر کے رسول اللہ کے لیے کھانا لے کر گیا اس لوگ کے لیے، 3 سال ہو گئے بھوکے مر گئے دین کے نام پر۔ تلوار لے کر کھڑا ہو گیا کہ کب تک ان کی بچوں کی چلانے کی آوازیں سنوں گا؟ تمہارے بچے تو روتے بھی نہیں ہیں، خواہشات کی بنا پر روتے ہیں، ضرورت کی بنا پر نہیں روتے ہیں، اور تم اپنے بچوں کی خواہشات کی بنا پر، ان کے آنسوں کی بنا پر رزق کے سودے کر گئے اپنے اللہ سے، دین کے سودے کر گئے اپنے اللہ سے۔ یہ جو تم گلے لگاتے ہو اور چومتے ہو، راتوں کو بستروں میں ان بچوں کو سلاتے ہو، ایک ایک پکڑ کے عذاب دوزخ میں لٹکا دیا جائے گا، جلائے جائیں گے اور تم کو دکھایا جائے گا۔ اس طرح وہ فرمایا ہم ان کی سریوں کو جس طرح کباب بھونتے اس طرح بھون کے دکھائیں گے، لے تیرا پتر وہی ہے، لے تیری بیوی وہی، تیری ماں وہی، یہ لے، تم نے اللہ کے دین کے ساتھ یہ کیا۔ نہ کریں، یہ محبتیں فانی ہو جائیں گی، رزق کے لیے تماشا نہ کریں۔ اللہ آپ کو اور مجھ کو رزق کا کانسیپٹ کلیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف ایک رزق مجھ سے سمجھ لو، صرف ایک رزق، اللہ کی کوئی صفت سمجھنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک رزق کی صفت سمجھو، صرف ایک رزق کی سمجھو، کچھ نہیں ہوتا، کہیں بھی نہیں رزق جاتا، یہ تمہارے پاس ہی ہے، سب کچھ ہے۔ جس کو رزاق مل گیا اس کو رزق بھی مل گیا، جس سے رزاق چھوٹ گیا اس کے سب کچھ چھٹ گیا، اس کا کچھ باقی نہیں رہے گا، وہ فنا ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی ڈائری، قیمت 170 روپے، ماسٹر عابد صاحب لے کر آئے ہیں۔ اس میں قرآن مجید کی آیات، جگہ جگہ رسول اللہ کی حدیثیں، شروع کے اندر خطبے، اچھی باتیں، دعائیں، ساری اس کے اندر ہیں۔ اگر آپ یہ اپنی بیٹیوں کو دیں گے، اپنے بیٹوں کو لے جا کر دیں گے، اپنے بھتیجوں کو، بھانجوں کو تحفے میں، ہر رات وہ اس کو دیکھے اور لکھے، اس پر کوئی ایک آیت کسی دن اثر کر جائے، جیسے ابو ذر غفاری کے دل پہ اثر کر گئی، تو وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جوان کے دل پر کبھی کبھی نصیحت ایسی اثر کرتی ہے کہ زندگی جب اس کی بدلتی ہے تو پھر دنیا رشک کی نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ یہ ڈائری لے کر جائیں، میں بھی لیتا ہوں اپنی بھتیجیوں کو، بھانجیوں کو۔ 170 اوقات کے آج کے دور میں آپ یہ دیکھیں، بچوں کی کتابیں لینے جاتے ہیں، 40 ہزار روپے کی کتابیں ہیں۔ ضیاء بک سینٹر پر میں سامنے بیٹھ کر میرے دوست کی دکان چائے پیتا ہوں تو وہاں پر جا کر اتنے بڑے بورڈ اٹھائے ہوئے ہیں، پینٹنگز اٹھائی ہوئی ہیں، کلرز اٹھائے ہوئے ہیں،
والدین آ کے کچھ بھی ان کا مصرف نہیں، کیا جی وہ بنا کر پینٹنگ اسکول میں دینی، کالج میں دینی، کچھ بھی نہیں. اور جو دین ہے وہ جو آخرت میں لے کر جائے گا، تھام تھام کے آپ کے بچوں کو پکڑ پکڑ کے پولیس راست سے گزارے گا، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی انتظام نہیں. تو گزارش ہے یہ ڈائریاں آج ماسٹر عابد صاحب سے آپ 8 2 4 4 10 10 لے جائیں. کیا ہے پیسے تو وہی جو لگ جائیں گے، خرچے نہیں آپ کے کبھی ختم ہونے، خرچے آپ کے ایسے ہی رہنے ہیں. آپ شاہانہ خرچے کرتے ہیں اور آ کر مسجدوں میں ہمارے سامنے روتے ہیں، شکلیں بنا لیتے ہیں معصوموں جیسی. کس کا گھر کا 25 سے 30 50 ہزار تک کا خرچ نہیں، کہاں سے آتے ہیں وہ پیسے؟ ہم کہیں کتاب تو کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ کتاب دے دیں ہمیں. فی سبیل اللہ میں جوتا نہ ماروں اس آدمی کو اپنا، ایسے بدماش کو جو اتنے خرچے کرتا ہے اور دین کے نام پر کوئی ایک کتاب اور رسول اللہ کی کتاب اس کے گھر میں نہیں. میں تو تھوکوں نا فی سبیل اللہ اس کے منہ پر. جو نبی کے دین کے ساتھ حشر کر دیا ہے، آپ کو کیا پتا؟ لوگوں کو جانوروں کی طرح دیکھتا ہوں میں، بیہیو دیکھتا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے. نمازیں پڑھی جا رہے ہیں، روزے رکھی جا رہے ہیں، یا رزاقو یا وہابو یا رزاقو یا وہابو، 300 واری سویرے، 300 واری شام، 300 واری دن. کیا مال دے مینو، مال دے مینو، مال دے مینو، مال دے. میں عیاشی کرا، حرام زادہ بنا، شوارما کھاؤں، رات کو عورت کو لے کر میکڈونلڈ ٹک ٹاک بناؤں. میں یہ مال دے جس سے میں موبائل کے اندر پیسے بنوں، مال دے جس سے میں فیس بک چلاؤں، مجھے مال دے جس سے میں اپنے گھر میں مہندی کروں. مال مال مال. یہ یا رزاقو نہیں ہے، یہ مال 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 ہے، مال کی تمنا ہے. واہ کرو، لے لو مال. پھر مال لے کے دے گا، پھر جب لے گا نا حساب، حضور نے فرمایا ابن آدم قدم نہیں اٹھا سکے گا اللہ کے سامنے. آپ نے فرمایا پہلا ہی قدم، اللہ نے اس 2 قدم ہے نا، تو ایک قدم پر کھڑا کھڑا تھک جاتا ہے بندہ، دوسرے قدم پر بوجھ ڈال دیتا ہے. حضور نے کہا بوجھ بھی نہیں ڈالنے دے گا، ہلنے بھی نہیں دے گا، بوجھ بھی نہیں ڈالنے دینا. بھی چل میں ادھر کا وزن ادھر رکھ لوں. فرمایا ابن آدم بوجھ بھی نہیں. جب پوچھا جائے گا کہ مال آیا کہاں سے اور پھر مال گیا کہاں پر، اس کا جواب جوانی آئی تو اس میں کیا کیا، عمر دی اس کا حساب چاہیے، اور علم جو دیا تھا اس کا عمل چاہیے. نکال کے 5 سوال رکھ لے گا، نہ کریں. میں کہتا ہوں یا اللہ میں ہوں ہی نہ حشر میں حشر میں ہوں ہی نہ، میرا وجود ہی نہ ہو حشر میں. یا اللہ جس طرح کی باتیں وجود ہی نہ ہو، ایک تو ہے وجود ہو، یا اللہ میرے جیسے کا تو وجود بھی نہ ہو. کدھر جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ لوگوں کو چاہیے یہ چیزیں لے کر جائیں، اپنے رزق کا کانسیپٹ ٹھیک کریں. دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کا رزق کا کانسیپٹ بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی عمل کرنے والا، دنیا دار کو عمل کرنے والا بنا دے، اور میرے اور آپ کے عمل کے اندر اخلاص پیدا فرمائے، اور ہمارے اخلاص کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، قبول فرمائے، اور ہمیں اخلاص کا فقط ذرہ ہی نصیب فرما دے، اور اس ذریعے کے ذریعے سے ہماری نجات فرما دے. ہم سے کوئی حساب کتاب نہ لے، ہمیں معاف کر دے، لیکن ہمیں بندے کا پتر بن کے زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہماری توفیقوں میں بھی اضافہ فرمائے، ہمیں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مینٹیلٹی اور اپنی ذہنیت کو رزق کے بارے میں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنی اولادوں کے مستقبل کے بارے میں کچھ اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کا سچا دین دوبارہ سے عمل کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے، اور ہمیں اس جمعے میں جو باتیں کی گئی ہیں ان ساری باتوں پر عمل کر کے جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک نوجوان سعود نام کا تھا، 40 سال عمر ہے، 15 سال 13 سال پہلے کی بات ہے. وہ اپنی گلی میں ہماری میں کھڑا ہو کے نا آوارہ شارٹ پہنا ہوا، بس اس کو مذاق کر، اس کو مذاق کر. میں اس زمانے میں گلیوں میں پھر پھر کے قرآن مجید سناتا تھا. میں چلتا چلتا اس کے پاس بھی چلا گیا. لڑکوں نے کہا یہ آپ کس کے پاس آ گئے ہیں؟ اس سے تو یہ تو بے حیا اور آوارہ ہے.
یہ کیا کرے گا؟ تو میں نے کہا آپ چھوڑ دیں، پیچھے ہو جائیں، مجھے دنیا میں سب سے زیادہ بدکار لوگ پسند ہیں۔ نیکوکار لوگوں کو نہیں میں منہ لگاتا، ان کو کہ وہ جو خود اپنی جنت کا بدکار، جو میرے اللہ کی کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں، جن کو بھیڑیے اٹھا کر لے گئے، جو جنگلوں میں گم ہو گئیں، مجھے وہ لوگ پسند ہیں۔ میں اس کے پاس گیا، میں اس کو دین کی دعوت دی، اس سے میری بات کو سنا، میں پھر ایک دفعہ گیا، پھر اس سے میری بات کو سنا، میں پھر ایک دفعہ اس کے پاس گیا، میں نے کہا میرے ہاں درس قرآن آپ اس میں آئے، وہ آ گیا، آیا بیٹھا، باتیں سنی، میں نے اس سے، وہ پھر مجھ سے مذاق کرتا رہا، بالکل ایسے مذاق مجھے سمجھ ہی نہ آئے، میں پھر بھی اس کی باتیں سنتا رہا، وہ میری باتوں کو لائٹ لے کر مذاق کرتا رہا، جگتے ہیں سب، میں سنتا رہا۔ اخیر میں نے اس سے یہ ایک حلف لے لیا کہ مسجد میں تم پوری زندگی غائب نہیں ہو گئے۔ اس نے کہا ایک حلف لے لو کوئی۔ میں نے کہا جب 5 وقت کی نماز کا وقت آئے، تم مسجد میں، آندھی آئے، طوفان آئے، کچھ آئے، تم مسجد میں نظر آنے چاہیے۔ اس نے کہا مرشد جی ہو گیا، اب اگلی بات کوئی نہ کہنا مجھے، اب کوئی اگلی بات نہ کہنا۔ میں نے اسے کہا کندھوں میں بندے تھے شرک کے، علی علی حیدر، لال شباز کے لندر، دمادم، ادھر انہیں پہنے ہوئے کڑے، ادھر پہنی ہوئی چیزیں۔ ایک دن میرے گھر آیا، وہ بیٹھا، میں نے چائے پلائی، باتیں شروع ہو گئی۔ میں نے کہا سعود میرا ایک جی چاہتا ہے، کہتا جی بولیں۔ میں نے کہا یہ میں نا بندے اور یہ چیزیں اتارنا چاہتا ہوں تمہارے ہاتھ سے۔ اس نے کہا مرشد جی اتار دو، اپنے ہاتھ سے اتار دو۔ میں نے ایک ایک چیز کر کے وہ اتار دی، کانوں کی بالیاں، چیزیں، انگوٹھیاں، جو لڑکے پہنتے ہوئے ایک طرف۔ کہتا آج اتر گئے، اب دوبارہ نہیں پہنتا۔ میں یہاں آ گیا، وہ پچھلے دنوں بیمار ہوا، اس کو ہارٹ اٹیک، مر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے خبر دیر سے ملی، دلی میرا پارا پارا ہو گیا۔ کل پرسوں رات کو مجھے بتا کر میں نیند نہیں آئی، 1:30 بجے سے لے کر میری آنکھوں کے سامنے وہ چہرہ جائے آئے جائے آئے۔ ڈاکٹر نے کہا تم نے انجیوگرافی کریں گے 2 مہینے کے بعد۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دوست نے بتایا سر جی آ رہا تھا مسجد سے، چلا نہیں جا رہا تھا، کانپ رہا تھا، تو سانس پھولی ہوئی۔ مرشد نے کہا تھا مسجد نہیں چھوڑنی، مسجد نہیں چھوڑنی۔ ہائے ہائے ہائے، بچہ ہی مر گیا میرا تو جوان۔ آپ کو مجھ سے تعزیت کرنی چاہیے، میرا بیٹا مر گیا۔ آپ کو تعزیت کرنی چاہیے، میرا بیٹا مر گیا، میرا روحانی بیٹا مر گیا، میرا ایک بچہ ضائع ہوتا مجھے، آپ کو کیا پتا میرے دل پہ کیا گزرتا۔ میں ساری اس کے لیے دن رات دعاؤں میں لگا ہوں، مجھ سے سمجھ نہیں آتی کہ مجھے اطلاع نہیں دی گئی۔ سب نے کہا اس وقت جوان موت تھی، کاشف صاحب آخری بچہ ماں کا رہ گیا۔ ماں جس طرح بین ڈالے کہتے سنے نہ جائیں۔ اللہ اللہ اللہ، یا اللہ اس کی نمازوں کو قبول و منظور فرما لے۔ میرے اللہ اس نے تجھ سے عہد باندھا، سادہ تھا، بھولا بھالا تھا، لیکن اس سے پھر دوبارہ شرک نہیں کیا۔ میرے اللہ اس بندے کو اپنی توحید پر جنت الفردوس میں جگہ تھا، اس کی قبر کو منور فرما دے، ٹھنڈا فرما دے۔ یا اللہ کوئی حساب کتاب نہ لینا، اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دینا، چشم پوشی فرمانا، قبر کو منور کر دے، تحد نگاہ وسیع کر دے، جنت کی کھڑکی کھول دے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ تیرے پاس آئے تو اس سے ہنستا ہوا ملے، جب وہ تجھ سے ہنستا ہوا ملے اور تو اس سے مسکراتا ہوا ملے۔ یا اللہ کسی قسم کا غضب اس پر نہ کرنا، نہ اس پہ غضب کی نگاہ ڈالنا، محبت کی نگاہیں ڈالنا۔ اللہ اس کو عرش تک بلا کے پھر اس کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمانا۔ قیامت کے دن اس کو نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ اٹھانا، مہدیین میں سے اس کو اٹھانا۔ اللہ اس کی اس بھری جوانی کی موت کو قبول و منظور فرما۔ اللہ اس پہ رحم اور فضل اور کرم فرما، اور برکتوں کے سائے اور انوار کے زیر سایہ اس کو ساری زندگی رکھنا، تا حشر کے ہم بھی اس کو جا ملیں۔ یا اللہ اس کو وہاں ہر راحت پہنچا دے، اور اللہ جتنے دکھ اس نے معاشی معاشرتی اس دنیا میں دیکھیں ان کے بدلے میں اچھا گھر عطا فرما، اہل خانہ اچھے عطا فرما، زوج اچھی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمانا، شفقت والا معاملہ فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ اس کی والدہ کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما، اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ ہاں دوسرے میرے ایک استاد کی ڈیتھ ہو گئی، جامعہ امدادیہ میں مدرس تھے میرے ہاں، یہاں عربی زبان میں ہم تکلم کرتے، میں انہیں بلاتا تھا تو ہم چونکہ عربی سیکھے دیر ہو گئی، بھول بھال جاتی، تو پھر میں انہیں بلا، ہم دونوں آپس میں گفتگو عربی میں، وہ بڑے ماشاءاللہ، میں نے سوچا میں یہاں پہ ان کو عالم دین کو جگہ دے دوں۔
وہ گئے جس دن بارش ہوئی، چھت پر کمبل گیلا تھا، تاروں نے پکڑ لیا، وہیں ڈیتھ ہو گئی۔ انا للہ و انا۔ میرے استاد تھے ساجد اللہ صاحب، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ۔ اس لائبریری کو کئی دفعہ انہوں نے سجایا، جب کبھی بھی ان کو موقع ملتا لڑکوں کو ساتھ لے کر آتے، کام کرتے فی سبیل اللہ۔ چائے کا پانی کا گلاس بھی نہیں پیتے تھے، کچھ بھی نہیں۔ جوانی کے عالم میں 40 سال کی عمر وہ بھی فوت ہو گئے، 3 بچیاں چھوڑ کر کے۔ اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ ان کے ساتھ بھی وہی معاملے فرما جو سعود کے لیے میں نے اس کے لیے دعائیں کی۔ اللہ میرے استاد تھے، ان میرے استادوں پر رحم اور کرم کی فضل کی بارش فرما دے۔ اللہ میں مرے ہوں کو نہیں بھولتا، اور آپ بھی میرے بعد مجھے نہ بھولیں، اور میں بھی آپ میں سے جو چلے جائیں گے کبھی نہ بھولوں۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفحے سیدھی فرمائیں۔